تو دوستو، جیسے کہ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے ویڈیوز کا، اس میں ہم عملیات کا کورس سکھا رہے ہیں۔ تو ایک عمل یہ بھی ہے، کیونکہ عامل کو چاہیے جہاں وہ نقوش بنانا جانتا ہو اور اس کے فن سے اس کو مہارت ہو، تو ہر عامل کے لیے یہ چاہیے وہ کسی نہ کسی ایک چیز کا عامل ضرور ہو، یعنی کسی ایک چیز کا اس نے عمل کیا ہوا ہو۔ دیکھیے، کچھ ہوتی ہے عمل کی زکوٰۃ۔ عمل کی زکوٰۃ دینے سے اس عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اس کی عمل کی زکوٰۃ پڑھنے والی ہوتی ہے تو پڑھی جاتی ہے، تعویذ ہوتے ہیں تو اس کی نقش بنا کے دی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے عمل کی دعوت، جیسے عملیات کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز آیت الکرسی ہے، اور اس کا استعمال مختلف بیماریوں کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی ان کے علاج کے لیے، اور اس کو الگ الگ انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سب تفصیل بتائی جائے گی، اس کے نقش بتائے جائیں گے کتنے طریقے کے بنتے ہیں۔ یہاں ہم عملیات کے اندر جو آیت الکرسی ہے، یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز، تو اس کی دعوت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کے موکلوں کو دعوت کیسے دینی چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک بات تو یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو کمزور دل کے ہوں، ذہن کمزور ہو، ڈر زیادہ لگتا ہو، وہ لوگ اس عمل کو نہ کریں۔ وہ بس اتنا کریں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے اوپر ہم نے الگ سے ویڈیوز بنائی ہیں، وہ دیکھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اس سے ان کے عمل کے اندر تاثیر زیادہ اس کی ہو جائے گی اور اس میں جان پڑ جائے گی۔ جو اس کا پورا عمل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ تمام چیزوں میں بہترین عمل موکل کے اعتبار سے آیت الکرسی کا ہے۔ یہ عظیم الشان آیت ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل آئے ہیں، پوری کتابیں اس کے فضائل میں لکھ دی علماء نے۔ تو یہاں وہ سب بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے، تو یہاں تو یہ بتانا ہے کہ اس کی دعوت کا طریقہ کیا ہے، اس کے موکل کو کیسے دعوت دیں، تو اس کو آپ سمجھیے۔ دیکھیے، آیت الکرسی کی جو شخص دعوت دینا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ پرہیز جلالی و جمالی کرے۔ پرہیز جلالی جمالی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں گوشت وغیرہ، لہسن وغیرہ اور پیاز وغیرہ کچی یہ کھانی بند کر دے، اور اس کے بعد پھر کیا کرے؟ یہ پرہیز جلالی اور جمالی کرے۔ اس کے اندر اور بھی پرہیز ہیں، یعنی اپنے کھانے جو ہیں وہ سادے کھائے اور برتن خود دھوئے۔ اس طرح کے مختلف جو ضروری چیزیں ہیں وہ بتائی جا چکی ہیں، عاملین کے لیے کیا کیا اصول ہیں۔ اچھا، دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہر روز غسل کرنا ہے۔ جی ہاں، جب یہ دعوت پڑھے، یعنی آیت الکرسی کی وہ موکل کو دعوت دینا چاہے، تو پھر یہ کرے گا کہ وہ ہر روز غسل کرے اور ہر روز کپڑے تبدیل کرے، یعنی 24 گھنٹے میں اپنا لباس بدل لے۔ یہ دیکھیے، 24 گھنٹے سے زیادہ ایک لباس میں نہ رہے عمل کے دوران۔ جگہ اور وقت نہ بدلے، جس جگہ آج عمل کیا ہے اگلے دن بھی اسی جگہ ہو۔ پورا عمل جب تک کہ جتنے دن میں ہونا ہے ایک ہی جگہ رہے، ایک ہی وقت رہے، اس کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہے۔ عمل کے پہلے دن سے عمل کے آخری دن تک وقت بھی ایک رکھے اور جگہ بھی ایک رکھے، اور تعداد بھی ایک ہی رہے، یعنی پڑھنے کے جو وظیفے ہیں۔ بعض مرتبہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ کچھ وظیفہ آج کم کر دیا، اگلے دن بڑھا دیا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو ایک دن 3125 پڑھنا تھا تو اس نے 3000 پڑھ دیا، 125 چھوڑ دیا، اور اسے 125 کو اگلے دن کے وظیفے میں بڑھا دیا۔ ایسا نہ کرے، تعداد جو متعین ہے وہ ایک ہی رکھے پورے عمل کے دوران۔ اچھا، اپنی استعداد، صلاحیت اور ہمت و طاقت کے اعتبار سے 1.25 لاکھ کی تعداد، جی ہاں، اس کے دعوت کے لیے 1.25 لاکھ کی تعداد متعین کی ہے عاملین حضرات نے، جو 40 دن میں پوری کرنی ہے ایک عامل کو۔ روزانہ عمل جب شروع کرے تو شروع میں بھی عمل کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور 40 دن میں عمل پورا کرنے کے اعتبار سے روزانہ کتنی پڑھنی پڑے گی تو اس کے بارے میں ہم نے یہاں لکھ دیا ہے۔ یہ دیکھیے، اس میں روزانہ 3135 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہوگی، جو 40 دن میں یہ عمل کرنا چاہے۔ تو 40 دن میں پھر جو روزانہ 3125 مرتبہ پڑھے گا، 40 دن میں اس کا یہ عمل پورا ہو جائے گا۔
اور اگر روزانہ اتنی تعداد کا پڑھنا مشکل معلوم ہو، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ مشغولیت بھی زیادہ رہتی ہیں، ہمتیں بھی کم ہیں، تو پھر اس کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، تو اس کو 3 چلوں میں کرے اس عمل کو، یعنی اس دعوت کو 3 چلوں میں، یعنی پورے 4 ماہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک چلے کے بجائے 3 چلے ہو جائیں گے اور 4 ماہ ہو جائیں گے۔ اس صورت میں کیا رہے گا کہ اس صورت میں روزانہ آیت الکرسی 1041 مرتبہ پڑھنی پڑے گی، جی ہاں۔ اور آخری دن جو ہوگا، یعنی 4 مہینے میں 120 دن ہوتے ہیں، تو 119 دن تو 1141 مرتبہ پڑھیں، اور آخر کے دن میں، یعنی جب 120واں دن ہوگا، 4 مہینے پورے ہونے والا جو دن ہوگا، اس میں جو ہے 1045 مرتبہ، یعنی 1045 مرتبہ اس آخری دن میں پڑھی جائے گی۔ 4 مرتبہ کی تعداد زیادہ ہوگی آخری والے دن میں، تو یہ 1 لاکھ، یعنی 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب یہ پوری ہو جائے گی اس کی تعداد، یہ کرنا ہے۔ اور دوران عمل جب عمل کرتا ہوگا تو یہ خاص طور سے یاد رکھے کہ وہ تنہائی میں، یعنی اکیلے کمرے میں کرے، وہاں کچھ سامان زیادہ نہ ہو، اور زمین پر بیٹھ کر کرے، پاک مصلی ہو، اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو عجائبات میں سے ہوں گی، یعنی ان کا ظہور ہوگا، جیسے آواز آنا، گھوڑے کی آواز آنا، یا پھر کسی کے بلانے کی آواز آنا، اس طرح کی آوازیں آئیں گی۔ تو اس کے لیے، عمل کے لیے جب بیٹھیں تو روزانہ اپنا حصار کرے۔ ہم نے 3 حصار ذکر کیے ہیں۔ ایک حصار تو اپنے بدن کا ذکر کیا ہے، وہ پیچھے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کو حصار کو کرے۔ دوسرا حصار اس جگہ کا کیا ہے جہاں بیٹھ کر عمل کرے گا، اس حصار کو بھی دیکھے۔ اس دعوت سے پہلے تیسری چیز جو ہے حصار کی زکوٰۃ، جو ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے اور وہ اپلوڈ ہو چکی ہے، اس کو دیکھے تو وہ حصار کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ یہ 3 کام وہ کر لے، پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے چوتھا، یعنی دعوت کا۔ تو یہ ساری چیزیں جب کچھ اس کو محسوس ہوں تو ان سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہمت اور حوصلہ کم ہے، کرنے سے پہلے ہی ڈر رہا ہے، تو مشورہ ہمارا بار بار اس کو یہی ہے کہ وہ اس عمل کو نہ کرے۔ اگر ہمت اور حوصلہ ہے اور اتنی صلاحیت ہے، اور یہ 3 کام جو اس سے پہلے کے ہیں وہ کر لیے، پھر اس کو کرے۔ ہاں، ان 3 کاموں کے کیے بنا اس کو نہ کرے، یہ خاص طور سے دھیان رکھنے کی چیز ہے۔ جو وہ 3 کام ہیں ان کے بنا اس کو نہ کرے۔ 3 کام کون سے؟ کہ اپنا حصار، جگہ کا حصار، اور حصار کی زکوٰۃ۔ اچھا، اور جب یہ کرنا ہو تو خاص طور سے اس کی اجازت لے لیں، ان سے ہرگز نہ ڈریں، یعنی جو چیزیں پیش آ رہی ہیں آگے یہ بیان کر رہے ہیں۔ عمل کے اختتام پر آیت الکرسی، موکل حاضر ہوں گے، یعنی جب عمل پورا ہو جائے گا اس کے دوران ہی کچھ دن پہلے یا پھر آخر کے دن میں جو موکل حاضر ہوں گے، ان سے قول بے قرار لے، یعنی ان کو بلانے کا اور ان سے کام لینے کا جو لینا ہے وہ لے۔ انشاءاللہ یہ تابع ہوں گے اور ہر اچھے کام میں عامل کی مدد کریں گے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، موکل جو بھی ہوتے ہیں اگر وہ تابع ہوتے ہیں تو پھر اس میں اچھا ہی کام لینا چاہیے، اور کسی کو اس طریقے سے وہ غلام بنا کر تو رکھنے والی بات نہیں ہے۔ یہ غلام تو نہیں بنیں گے، لیکن یہ آپ کے مددگار ہوں گے، جی ہاں، اور اچھے کام کے اندر عامل کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ زکوٰۃ اور دعوت کی تکمیل کے بعد یہ لازم ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھے، تاکہ موکلین قبضے میں رہیں، یعنی موکلین کا تعلق آپ سے بنا رہے۔ اس کے لیے اس عمل کرنے کے بعد 500 مرتبہ آیت الکرسی روزانہ عامل کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے بنا کام نہیں چلے گا۔ اگر یہ چیز چھوڑ دی کہ عمل بھی کر لیا، کامیاب بھی ہو گیا، اور بعد میں 500 مرتبہ روزانہ اس نے نہ پڑھی، تو پھر وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے عمل کرنے سے پہلے تھا۔ تو اگر یہ ہمت ہو کہ آدمی بعد میں پڑھ سکتا ہے اور اس کو کر سکتا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کو اجازت ہے۔ اس کے لیے ہمارا ایک مشورہ یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے عاملین نقش بنانا سیکھ جائے، اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، اور کسی بھی صورت کا، آیت کا جو ہے اس کو اعداد نکالنا، مریض کے نام سے مکمل نقش بنانا آ جانا چاہیے، تاکہ جب یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں پھر بعد میں صرف اس کا عمل جو وقت ہوتا ہے اس کا عمل پڑھنے میں لگتا ہے۔ نہیں تو اب آپ کو وقت جو ہے عمل سیکھنے کے لیے بھی دینا پڑے گا، نقش سیکھنے کے لیے بھی دینا پڑے گا، اور عمل پڑھنے کے لیے بھی۔ تو پہلے یہ جو قلم کے کام ہیں وہ سیکھ لیے جائیں، پھر اس کے بعد جب آپ اس سے مکمل جو ہے فارغ ہو جائیں، پھر اس کو یہ عمل پڑھنے والے عمل کر لینے چاہیے۔
جزاک اللہ، امید ہے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ ایک ضروری تھا تو ہم نے یہاں ذکر کیا، باقی اور چیزوں کو بھی ہم ذکر کریں گے۔